الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق سے آج ایک پھر نئے موضوع شہید کے متعلق، شہید کسے کہتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیے جاتے ہیں اور جو ان کو اللہ تعالیٰ کے نے اپنے فضل سے دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ سامعین محترم، پہلی آیہ کریمہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ انہیں زبان سے مردہ نہ کہو، بلکہ مردہ تو دور کی بات انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اپنے خیال میں اور اپنے تصور میں انہیں مردہ کا تم نے ان کے گمان بھی نہیں کرنا، تصور بھی نہیں کرنا ان کے متعلق، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اپنے ذہن سے یہ سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ یہ شہید کی شان ہے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں جو اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ تو ہمیں کیا چاہیے، ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو مردہ نہیں کہنا، نہ ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ مردہ ہیں، نہ ان کے بارے میں گمان کرنا ہے، نہ ہم ان کے بارے میں کوئی سوچ رکھ سکتے ہیں کہ وہ مردہ کی، بلکہ ان کے بارے میں جو سوچ ہے ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب
جو شہید ہے، شہید کہتے کسے ہیں؟ فرمایا کہ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ گویا جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ قربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ قیامت تک اسلام کا گواہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو اس میں گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مقدمہ کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ گواہ پر ہوتا ہے۔ اگر گواہ سچا ہو تو مقدمہ بھی سچا ہوتا ہے، گواہ جھوٹا ہو تو مقدمہ بھی جھوٹا ہو۔ اور پھر جب توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کا وقت آیا تو امام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی بلکہ ایک سیاہی جو ہے، جو قلم ہے یعنی کہ جس میں سیاہی ڈلتی ہے، اس سے نہیں بلکہ اپنے 6 ماہ کے اصغر سے ان کے لہو سے قربانی دی، دستخط کیے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ جو مقدمہ ہوتا ہے اس کا جو مدعی ہے اپنے گواہ سے وہ بےحد محبت کرتا ہے اور وہ اپنے گواہ کے متعلق کوئی اس کے بارے میں کوئی برائی سننا نہیں چاہتا، چنانچہ جب شہید اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی جو زندگی ہے تم کو اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ فرمایا کہ جو شہید ہے، جو شہید کا مقام ہے وہ شہید ہے، معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ تو گواہی جو ہے اب اس کا مدعی کون ہوتا ہے؟ مدعی کون ہوتا ہے؟ وہ صرف رب تعالیٰ کی راہ میں اپنی قربانی دیتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں موت کی جو تمنا ہے وہ حرام ہے، مگر شہادت ایک عین عبادت ہے، بلکہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے لیے بلکہ یہ دعا کرتے، ان تمنا کرتے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اسی طرح جب شہید کی گردن پر تلوار چلتی ہے تو اس وقت شہید کی آنکھوں کے سامنے جلوہ حسن یار ہوتا ہے، اور اس وقت شہید کی حالت زنان مصر کی طرح ہو جاتی ہے، ہاتھ تو کٹ رہے ہیں، انگلیاں تو کاٹ رہی ہیں لیکن انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح شہید کی گردن پر جب تلوار چلتی ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے سامنے جلوہ حسن یار ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں دکھائی دی، بس سوائے اپنے جو اس کا جلوہ ہے وہ اپنے جو اس کا حسن ہے وہ اپنے یار کا حسن دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح شہید کو نہ مال کی ضرورت ہوتی ہے نہ دنیا کے جاہ و جلال کی، بلکہ صرف شہادت ہے مطلوب، وہ مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کیونکہ میدان جہاد میں قتل ہونے والا مسلمان اگرچہ دنیا والوں کی نظر سے وہ مر جاتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں، مگر دین اسلام میں وہ حیات ابدی پا جاتے ہیں۔ اس لیے کہ شہید کا مقصد جو ہے صرف اور صرف رضا الہی ہوتا ہے، جس سے وہ اپنا تن من دن، اپنا مال متال سارے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے اور راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ اور کسی پنجابی کے شاعر نے کہا کہ یار دے ناں دا ملے مینا، جھولی پا لیے تھلے سٹیے نا، جسونے دے ناں دا ملے، جسونے دے ناں دی ملے سولی، جھوٹا لے لیے پیچھے ہٹیے نا۔
اب شہادت کی جو ہیں دو قسمیں ہیں، اس میں ایک شہادت حقیقی ہوتی ہے، ایک شہادت حکمی ہوتی ہے۔ جو ظلماً شہید کیے جاتے ہیں وہ شہادت حقیقی ہے، اور جو شہید کیے جاتے ہیں جنہیں جو شہادت ہے وہ شہادت حقیقی ہے، اور جو شہادت حکمی ہیں ان کی جنہیں شہادت کا صرف ثواب دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے کے سوا جو شہید ہیں ان میں وہ 7 شہادتیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ طاعون والا شہید ہے، ڈوبا ہوا شہید ہے، فرمایا کہ ذات الجم کی بیماری یعنی جو پسلیوں پہ پھنسیاں وغیرہ نکل آتی ہیں تو اس سے جو مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح پیٹ کی بیماری والا شہید ہے، آگ والا شہید ہے، دب کر مرنے والا شہید ہے، عورت دوران ولادت مر جائے تو شہید ہے۔ یہ جو 7 لوگ ہیں جو 7 بیماریاں ہیں، اگر ان سے کوئی مر جاتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی شہید کا ثواب مل جاتا ہے، اور وہ شہادت حکمی ہے۔ دعا ہے کہ جو شہادت کے متعلق جو آپ سے واعظ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔